بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم انا فتحنا لک فتحا مبینا وفی مکان آخر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہو کے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا امن و امان سے، منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو یا ترشواتے ہوئے۔ تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، بس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس نے عطا فرما دی تمہیں ایسی فتح جو قریب ہے۔ اور دوسرے مقام پر یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ آج سے 1434 سال قبل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و سیادت میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح یعنی فتح مکہ سے سرفراز کیا۔ مدینہ منورہ، اس کی جغرافیائی صورتحال بہت دشوار اور کٹھن تھی۔ مدینہ منورہ جو مستفوی معاشرے اور ریاست مدینہ کا فوکل پوائنٹ تھا، اس کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا۔ خیبر میں اور مکہ میں مشرکین، دونوں مسلمانوں کے بدترین دشمن۔ اگر مسلمان خیبر کی طرف پیش قدمی کریں تو مکہ والوں کی فوجوں کا خطرہ، اور اگر مکہ کی طرف جائیں تو خیبر والوں کا خطرہ۔ اور اس پر یہ کہ دونوں مسلمان دشمن قوتیں بیک ڈور رابطے کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور دونوں مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے اور تہہ تیغ کرنے کے در پہ ہیں۔ مدینہ منورہ جس کی سپریم اتھارٹی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صاحب بصیرت حکمران اور صاحب فراست کمانڈر کے طور پر آپ کے لیے لازم تھا کہ ایسی فورن پالیسی تشکیل دیں جس سے یہ نیٹ ورک جو مسلمانوں کے لیے ہمہ وقت خطرے اور خدشے کا باعث تھا، اس کو توڑا جائے۔ جنگوں کا سلسلہ ہے، بدر، احد اور اس کے بعد خندق 5 ہجری میں۔ اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم پیش قدمی کریں گے، اب انیشیٹو مسلمان لیں گے۔ اور اس کے ساتھ پے در پہ ایسے واقعات ہوئے جس کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ اچھے تعلق کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ امر بطور خاص ذہن میں رہے کہ خیبر کی بجائے مکہ جو مسلمانوں کا کعبہ جس میں تھا، اس کی تقدس اور حرمت اور اس کی طرف رغبت ایک فطری بات تھی۔ چنانچہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری کو اعلان فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری ماہ ذیقعدہ میں 1400 جانثار صحابہ کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نو وار پیکٹ فار 10 ایئر، کہ مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان 10 سال تک مکمل جنگ بندی، اور یہ جنگ بندی اس نوعیت کی ہوگی کہ خفیہ طور پر بھی کسی کے فریق اور حریف کو کسی نوعیت کی کوئی معاونت فراہم نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ اس کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے تو 2 ہفتوں کے بعد ہی آپ نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی اور کامیابیوں اور کامرانیوں کے پرچم آراستہ کیے۔ اس کے بعد 7 ہجری کو
صلح حدیبیہ اس کی عہد شکنی ہوئی، اور پھر 8 ہجری کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 نفوس کے ساتھ مکہ مکرمہ کی وادی میں اترے۔ فتح مکہ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کا ایک عظیم باب، ایک ایسا سنگ میل جس کے بعد عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے زینے سر ہوئے۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کی سگنیفیکنس، اس کی سیاسی حیثیت، اس کی دینی فوقیت، اور پھر بطور خاص پورے خطے کے اندر اس کے جو اثرات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت وسیع اور جامع پینل، ہمیشہ کی طرح علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی صابر حسین صاحب، اور علامہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب، اور اختتام پر حمد باری تعالیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد قاسم حسان صاحب۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک المؤمن، امن دینے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان اور خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور آج کا دن، اور اس نے اتفاق کہ آج بھی پیر ہے اور 20 رمضان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فتح سے سرفراز ہوتے ہوئے مکہ کی وادی میں جس دن اترے تھے وہ بھی پیر ہی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سعادت افروز گھڑیاں ہمارے نصیب میں آئیں، اور آج ہم اس تاریخ کی انوکھی داستان کا اور منفرد ترین واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، جس نے اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور مسلمان سیاسی طور پر اور دینی اقدار کے فروغ کے لحاظ سے مکہ شریف سے، مدینہ طیبہ سے، جزیرہ عرب سے آج وہ نقطہ آغاز تھا کہ باہر نکلے اور پھر دنیا میں چھا گئے۔ سبحان اللہ۔ پیر کا دن نہ صرف فتح مکہ کا دن ہے، پیر کا دن تو حضور کا ہجرت مدینہ کے موقع پر مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا بھی دن ہے، اور پیر کا ہی دن رحمت کونین کی ولادت کا بھی دن ہے، اور آپ کے اعلان نبوت کا دن، اظہار نبوت کا بھی دن ہے۔ قرآن مجید نے بھی فتح مکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو فتح مکہ کی بنیاد صلح حدیبیہ کے دن سے ہی پڑ گئی تھی، سبحان اللہ، جس کا آپ نے ذکر بھی فرمایا، آیات بھی تلاوت فرمائی۔ مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جبکہ بعض کے اقوال مختلف بھی ہیں، لیکن چونکہ اسی صلح کی بنیاد پر فتح مکہ کا دروازہ کھلا تھا، تو مفسرین اکرام نے کہا کہ یہ آیت کریمہ دراصل نازل اس موقع پر ہوئی، لیکن اس کا مصداق غزوہ فتح مکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ نصر کے، پوری سورہ نصر بھی فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کا تذکرہ یوں کیا گیا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب جانثاران کے جرمٹ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو آپ اور آپ کے اصحاب کی زبانوں پر یہی آیت تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے اور تکرار کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور حضور کی شان عجز و انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا ہوا تھا، ایون کہ جس اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کی اگلے جو سر کے اوپر والا بالائی حصہ ہے، وہاں سے آپ کا سر انور، آپ کا ماتھا سبحان اللہ مس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی آپ کی چشمان دل نواز سے اشک جاری تھے۔ اتنے عز و انکسار کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ تاریخ جاننے والے سمجھتے ہیں اور اس بات کو تصدیق کریں گے
کہ جب کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی بادشاہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تکبر اور رعونت میں بدمست ہاتھی کی طرح داخل ہوتے ہیں اور شہروں کو اجاڑ کر پامال کر دیتے ہیں. لیکن یہ انوکھی بات ہے واہ. جن کے قبضہ اختیار میں تھا اس وقت مکے کا سارا سسٹم اور لوگوں کی گردنیں، ان کے شہر مکہ میں داخل ہوتے وقت یہ کیفیت تھی کہ سر جھکا ہے، آنسو جاری ہیں. اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ آج خون بہانے کا دن ہے تو فرمایا ایسا نہ کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا، مہربانی کا اور شفقت کا دن ہے. اسی موقع پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ملائکہ کے جھرمٹ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں یہ سورہ نصر پیش کی. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس موقع پر حضرت جبریل لے کر آئے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فتح میسر آ گئی. سبحان اللہ. اب کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ اب لوگ فوج در فوج جماعتوں اور قبائل کی شکل میں، بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں اسلام میں داخل ہوں گے. ایسا ہی ہوا. اس وقت حضور کی شان رحمت دیکھ کر مکہ کے اکثریت حصہ کے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد چند ہی دنوں میں، ایک ہفتے کے اندر جو اطراف کے قبائل کے لوگ تھے وہ پورا قبیلہ حاضر ہوتا اور اسلام میں داخل ہو جاتے. اس طرح اسلام کا نور اور روشنی پھیلنے لگی. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو حضور کے وجود مسعود کی صورت میں ایک ماڈل بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمدی ربک واستغفرہ، کہ تم لوگ اے حبیب آپ اپنے رب کے نام کی حمد بیان کریں اور اس کے حضور استغفار کریں. تو یہ دراصل سبق یہ دیا گیا کہ جب اللہ تمہیں کامیابی بخشے، فتح بخشے، جب تمہیں اقتدار بخشے، جب تمہیں زمین میں تمکن بخشے، استقرار بخشے، تو سر کو اس کے آگے، اس کے بعد سر جھک جائے اور اللہ کی حمد اور تعریف شروع ہو جائے. دراصل اس سے اظہار یہ مقصود ہے کہ اس میں میرے ذاتی کمال کا دخل نہیں، یہ تو میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. مفتی صاحب، ہر چیز جو ہے واقعہ ہے اس کی ایک معنوی حیثیت ہوتی ہے، ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے. فتح مکہ کی ظاہری پہلو ظاہر ہے، اس کا شکو اور اس کی جو ایک حیثیت ہے اس سے تو انکار ہی نہیں ہے. لیکن جیسے مفتی صاحب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ معنوی طور پر صلح حدیبیہ یہ بنیاد ہے فتح مکہ کی، اور اس موقع پر صحابہ کا رد عمل بعض اوقات مختلف بھی تھا، لیکن آپ کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم رہا. تو میں چاہوں گا کہ بہت اختصار سے آپ اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے پھر فتح مکہ کی طرف آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ بنیادی طور پر صلح حدیبیہ کا تتمہ تھا، کمپلیشن تھا. یعنی فتح مکہ کا آغاز اسی دن ہو چکا تھا، یا یہ فتح مکہ کا مقدمہ تھا. ہاں جی، ہاں بالکل. صلح حدیبیہ فتح مکہ کا مقدمہ تھا اور یہ اس کا تتمہ تھا، اس کی کمپلیشن تھی. اگر ہم اس کے باطنی پہلو پر غور کریں تو ہمیں ایک بات بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے جو مندرجات تھے، اس کی جو شرائط تھی، وہ بظاہر ایسی لگ رہی تھیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں.
صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اس حوالے سے بے چینی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر صحابی، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی مدبرانہ حکمت عملی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ظاہری طور پر اگرچہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو یقینی طور پر اس میں باطنی طور پر ہمارے لیے فوائد ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی بھی مومن یا مومنہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ سنا دیا جائے تو پھر وہ کسی اور چیز میں اپنے لیے خیر کو تلاش کرے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل بالکل اس آیت کریمہ کے مطابق رہا کہ پھر وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتے تھے، اتباع، پیروی، اطاعت، وہ اس طرف آ جاتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہی ہوا کہ 2 سال سے بھی کم عرصے میں یہ جنگ ایسی جنگ ہے، یہ غزوہ ایسا غزوہ ہے کہ جس میں لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حالات اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرما دیا کہ وہ جنہوں نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں۔ بنو بکر کے ساتھ انہوں نے جو ہے معاہدہ کیا ہوا تھا، دوسری طرف جو بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ساتھ جو ہے زیادتی کی تو قریش مکہ ان کے ساتھ مل گئے بنو بکر کے ساتھ۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرما دیا اور پھر یہ سارے معاملات ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اور بہت بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ جو پرامن بقائے باہمی، یہ پہلا موقع ہے کہ جب کفار مکہ نے، مشرکین نے یا مکہ والوں نے مسلمانوں کو ایک پیرلل فورس تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بھاگ کے چلے گئے ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح ان کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اور نو وار پیکٹ فار 10 ایئر، 10 سال کا یہ جو معاہدہ امن ہے، اس کے فوراً بعد خیبر فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ نے خطوط لکھے، اور پھر اس کے بعد تو دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ مفتی صاحب ایسا پھیلا کہ دشمنوں کی طرف سے تھوڑا اطمینان ہوا اور دعوت اور تبلیغ کا کام پھیلا، اور پھر فتح مکہ جو ہے جیسا مفتی صابر صاحب نے کہا کہ صلح حدیبیہ اس کا دباچہ بنا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا اور مجھ سے قبل دونوں شخصیات نے اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کی، حقیقت یہی ہے کہ فتح مکہ بعد میں تبلیغ دین کا اور اسلام کی نشر و اشاعت کا وہ ایک حسین موقع بنا کہ یعنی ایک امن ہو گیا ہے کہ وہ مستقل دشمن جو تھے وہ مطیع ہو گئے، جن کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، ظاہری بھی اور سازشی خطرے بھی ان کی طرف سے ہر وقت رہتے تھے، اور اس کا عملی نمونہ بھی بہت سارے موقعوں پہ دیکھا جا چکا تھا۔ کبھی مدینہ شریف کے کو عیسائیوں کو اکسانا کہ تم یہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی اس طرح کی کام کرنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے آئے، اسی مکہ میں جہاں سے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا پیارا شہر، اپنا جائے پیدائش اور اللہ کے گھر والا شہر چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اور جب آپ تشریف لائے، اب وہ سارے سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا، ایذائیں دیں، مختلف مواقع پر تکالیف دی۔ صحابہ کرام کو جو ابتدائی ایام میں حضور کے ساتھ آئے، ظاہر ہے وہ مالی طور پر بھی بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے، اور یعنی ان کے قبیلے بھی کوئی بڑے نہیں تھے، تو اس لیے یہ جو سرداران قریش وغیرہ تھے ستاتے تھے ان کو۔ اب وہ سارے مجرموں کی طرح حضور کے سامنے ہیں، اب حضور کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اور عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فاتح نے اس طرح معاف کیا جیسے حضور نے معاف فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ریونج والے لوگ تھے، بدلہ لینے کو ہی اپنا سب معراج سمجھتے تھے۔ اب جس طرح وہ سوچتے تھے اپنے دشمنوں کے بارے میں، اور اب ان کے ذہنوں میں بھی یہی خیال تھا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہم سوچتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لائن میں لگے، ساتھ جھکا کے کھڑے ہیں۔ ایون ابو سفیان جیسے شخص جن کو حضور کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، وہ اور حضور کیا کر رہے ہیں
کہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، عام معافی کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ جو بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے انہی کے گھروں کو حضور نے دارالامن بنا دیا، سبحان اللہ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو بیت اللہ شریف میں چلا جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ہتھیار نہ اٹھائے، کائنات میں ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ اس قدر شاندار فتح کہ ایک پتہ بھی نہ ٹوٹے، اور فتح بھی اتنی عظیم ہو کہ جو رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ ایک تو یہ، دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آپ کی جن شانوں کا اظہار ہوا، تھوڑا سا ذرا مجھے وقت دیجیے گا، کہ حضرت سیدنا شعیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک وحی فرمائی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کا ذکر کیا گیا۔ آپ کی یہ شان ہوگی کہ آپ نکرہ کو معرفہ بنائیں گے۔ اب یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ نکرہ کو معرفہ، اب ذرا اس پہ غور کیجیے۔ جس دن فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو حضور کی اونٹنی پر حضور کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ اس دن بڑے بڑے آپ کے جلیل القدر صحابہ، صدیق پاک سے لے کر مولا علی تک سب موجود ہیں، ان میں سے کسی کو بیٹھنا چاہیے، آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کی فیملی کے حسنین کریمین جیسی شخصیات کو بیٹھنا چاہیے، اور اس طرح کے بڑے ایونٹس پر لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ سارا مکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، پروموٹ کرتے ہیں صاحب کو، سارا مکہ دیکھنے والا ہے، دنیا پوری اس جو لمحہ ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اب اس وقت کون بیٹھا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جو ایک غلام زادے تھے، ان کو حضور نے بٹھا کے دنیا کو بتایا کہ جو ہم سے جڑ جاتا ہے ہم پھر نکرہ کو معرفہ بنا دیتے ہیں۔ کعبے کی چھت پہ کس کو کھڑا کیا؟ جی وہ آگے میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب وہاں سے اگلا سلسلہ ہوا سیدنا جب چابیاں آ گئیں، وہ بھی ایک پوری داستان ہے کہ چابی منگوائی گئی اور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا۔ اب اذان دینے کے لیے بھی اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دو، تاکہ سارے مکے والے دیکھ لیں جو ہم سے جڑ جاتا ہے پھر ہم اس کو نکرہ نہیں رہنے دیتے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 20 رمضان، فتح مکہ، اس کے عوامل کیا تھے، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طرز عمل، آپ کا اسوہ اور آپ کے سیرت کے کون سے پہلو ہیں جن سے بطور خاص موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں ضرور رہنمائی لینی چاہیے؟ عفو، آپ درگزر، ہمارا آج جو دوسروں کو معاف کرنے کا دائرہ ہے یہ بہت محدود ہو گیا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ رہنمائی اور روشنی بھی لینی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 غلاموں کے ساتھ، جیسا مفتی صاحب نے کہا، سواری پر سوار، اور آپ نے یمنی چادر کا امامہ باندھا ہوا تھا اور سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ سواری کے اگلے حصے یعنی کجاوے کو لگ رہا تھا، اور آپ کے پیچھے آپ کے غلام زادے اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے، اور کشور رسالت کے اس سرتاج کو دیکھنے کے لیے مکہ کے لوگ دیوانہ وار آپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں داخل ہوئے، اور وہاں پر کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا۔ آپ سواری سے اترنے لگے تو صحابہ نے فرط محبت میں اپنے ہاتھوں کو آگے کیا اور قدم مبارک ہتھیلیوں پہ آئے، وضو کیا تو پانی کے قطرے چہرے پہ ملے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نخوت، تکبر اور غرور کو آج ملیا میٹ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ، کہ اس نے جو اپنے بندے کے ساتھ وعدہ کیا اس کو سچا کر دکھایا، اور اپنے بندے کو، اپنے بندہ خاص کو فتح و کامیابی سے سرفراز کیا۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمہیں یہ حکم کر دیا ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، اور پھر آپ نے آیت پڑھی ان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مفتی صاحب آج کچھ سوال بھی ہیں، اور آج کا موضوع جناب ہاں جی، عفو درگزر پہ آپ فرما رہے تھے کہ ایک سوال آیا ہے۔ اسلم صاحب نے سوال کیا تھا کہ معاف کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، اس کے لیے تو ظاہر بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان، ان کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہوئے، کب ہوئے، اور
لوگوں کے جو حق مارتے ہیں ان کے حوالے سے یہ 2-3 باتیں ہیں. فتح مکہ جلدی سے جی میں عرض کروں گا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلو بالکل واضح طور پر سامنے آئے. اگرچہ نبی کریم علیہ السلام اس سے پہلے بھی اپنی سیرت طیبہ اور اخلاق کریمانہ کا اظہار فرماتے رہتے تھے، لیکن اس وقت آپ کی سیرت طیبہ اپنے جوبن پر تھی. آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النمل میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی بھی شہر یا علاقے کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر فساد برپا کرتے ہیں، وہاں کے جو قابل عزت لوگ ہیں ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پوری تاریخ اس حوالے سے بھری پڑی ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کی آیات کریمہ جاری تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور پھر آپ اس وقت اسلام کی صداقت و حقانیت کا اعلان فرما رہے تھے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب آپ دیکھیں کہ عفو و درگزر کی مثال کہ ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے اس وعدے کے مطابق کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، اللہ نے حفاظت فرمائی. اس وقت ثمامہ بن آسال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے خوف کے عالم میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ جو ہے فرمانا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو معاف کیا. اب آپ دیکھیے کہ عفو درگزر کا اس وقت ان پر کتنا اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ انہوں نے ایک آفاقی جملہ کہا کہ واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ اللہ کی قسم آج سے پہلے میرے نزدیک کائنات میں دنیا میں آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد میرے نزدیک آپ کے چہرے انور سے محبوب ترین چہرہ اب کسی کا نہیں ہے. اسی طرح وہ شہر کہ جس میں آپ رہ رہے ہیں آج سے پہلے میرے لیے ناپسندیدہ ترین شہر تھا، لیکن آج کے بعد وہ میرے لیے پسندیدہ ترین شہر. تو یہ عفو درگزر کی وجہ سے اس کے اثرات مرتب ہوئے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ کم از کم اس کے برابر اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن فمن اصلح، اگر آپ نے اس کی اصلاح کر لی، اس کو معاف کر دیا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کو عملی طور پر دکھایا، جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہیں بھی معاف کیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو ایک اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اس موقع پر بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز دیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن مل گیا. اسی طرح ہندہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے معاف فرمایا. تو اس وقت آپ کی جو شان کریمانہ جو تھا اس کا اظہار اعلیٰ ترین درجے پر ہو رہا تھا. ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس موقع پر جو آپ نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آنکھ بر عادات در رحمت کشاد، مکہ را پیغام لا تسریب داد، وقت ہی جا تیگ او آہن گداز، دیدے او اشک بار اندر نماز، کہ جس نے دشمنوں پر رحمت کا دروازہ کھول دیا، جس نے مکہ کے لوگوں کو لا تسریبہ کا پیغام دیا. میدان جنگ میں آپ کی تلوار لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لیکن جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اشک سے جاری ہوتی ہیں. سبحان اللہ. میرا دل تو نہیں چاہتا تھا انٹرپٹ کرنے کو، وقت کم ہے اور مہمان آج ہمارے ظاہر ہے بہت وقی. میں چاہوں گا اسی بات کو آپ مفتی صاحب آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آخری مرحلہ ہے پروگرام کا، تو آج جو ہمیں اب لیسن ملتا ہے، سبق ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میں یہ بھی کہ جیسے مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ کعبے کے کلید بردار کعبے کے اندر داخل ہوتے تھے جمعرات کو اور سوموار کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روز داخل ہونا چاہا تو اس نے روک دیا.
پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ اختیار میرے پاس ہوگا. اپنی کامیابی کا تیقن کہ اس وقت تو بے سر و سامانہ تھی اور پھر وہ وقت بھی آیا. میں چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں سمیٹتے ہوئے ہمیں ایسا سبق اس میں سے جو روشنی اور رہنمائی بنے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر. اس میں ایک تو آپ نے جو اشارہ کیا کہ اپنی کامیابی کا یقین اور یقین کامل، اور اللہ کے نبی کا تو جو فرمان ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے وہ وحی الہی کے بغیر ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور یہ فتح مکہ کا بھی سارا سلسلہ خواب میں پہلے دکھا دیا گیا اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پیغام اس کا جو سارے اس کا خلاصہ آپ دیکھیے، ایک تو فتح مکہ کے بعد سلطنت اسلامیہ کی وہ بنیاد رکھی گئی کہ پوری کائنات میں اسلام پھیل گیا. اگرچہ اس کے تھوڑے عرصے بعد آقا کریم جان رحمت علیہ السلام اس کائنات فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ وہ ایک ایسا مرکز دے گئے اور ایک ایسی راہ دکھا گئے اپنے صحابہ کرام کو کہ جس کی روشنی میں پھر وہ اسلام کا جو قافلہ تھا وہ رکا نہیں. دوسرا یہ جو ابھی آپ پہلے بھی بات ہو گئی کہ اختیار اور طاقت ہونے کے باوجود جو معافی دینے کا عمل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور آج اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اصل معافی تو مفتی صاحب ہوتی ہوئی ہے جی، جب آپ کے پاس اختیار ہو تو پھر آپ معاف کریں. ہاں اصل چیز یہ ہے، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. بندہ بے بس ہو کہ معاف کر بھی دے تو اس کی وہ حیثیت تو جسے ہم کہتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور یہاں بھی جو معافی دی گئی اپنے جانی دشمنوں کو دی گئی جنہوں نے آقا کریم کو ستایا. لیکن اب تھوڑا سا پہلے بھی وہ وقفے سے پہلے بات ہوئی کہ ایسے لوگ جنہوں نے رسالت پہ حملہ کیا ان کو معاف نہیں کیا گیا. ان کو تو فرمایا گیا کہ چاہے وہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپ جائیں تو بھی ان کو قتل کیا جائے. یہ دونوں پہلو پیش نظر رہنے چاہیے. ایک یعنی حضور کی معافی والا جو پہلو ہے وہ ہے اپنی ذات کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جیسے چاہیں معاف فرما دیں. ایک ہے رسالت، توحید اور وہ جو اسلامی اصول ہیں ان سے جو ٹکرائے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آج بھی اسی اصول کو اپنانا چاہیے. جہاں مسئلہ رسول رحمت علیہ السلام کی عزت، توقیر اور ناموس کا ہو وہاں پھر یہ ضابطے اور قاعدے نہیں چلتے کہ جی چھوڑ دیں، جی معاف کر دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو معاف کر دیا اس سے پہلے ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کیا کیا، اب کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈسکس کر کے ان کو ڈیگریڈ کرے، ہرگز نہیں. جب کلمہ پڑھ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اسلام اپنے ما قبل تمام جو گناہ ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. جب حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، وہ جیسے بھی تھے جس طرح بھی تھے، آج ان کی پچھلی زندگیوں کو لے کر کوئی بندہ جو مسلمان بھی کہلاتا ہو اور اس کو ڈسکس کر کے ان کے بارے میں غلط انداز اپنائے یا غلط رویہ رکھے یا کسی بھی اشارے کنائے میں ان کی تحقیر کرے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والی بات ہے. حضور کو راضی کرنا ہے تو پھر اسی طریقے کو اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان ہستیوں اور شخصیات نے دین کی ترویج اور اشاعت میں بڑی گراں قدر بے پناہ خدمات. جی مفتی صاحب. جی ایک تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے سے ایک بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ جنگ مدافعتی ہو یا اقدامی ہو اس کا اصل مقصود امن کا قیام ہوتا ہے. یہ لفظ کہنا آسان ہے، اس کی عملی تفسیر تاریخ انسانیت میں دیکھنی ہے تو فتح مکہ دیکھیں. اور جو ہدایات دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تو یہ روانہ کرتے ہوئے کہ بددیانتی نہ کرنا، دشمن کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرنا، سرسبز کھیتیاں ویران نہ کرنا، بچوں اور عورتوں کو تہہ تیغ نہ کرنا، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کا پر کسی قسم کا جو ہتھیار ہے وہ نہ اٹھانا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک انسانیت کے لیے روشنی اور رہنمائی ہے. مسلمانوں کی اس روشن تاریخ سے واقف ہونے کے باوجود اسلام کی طرف دہشت گردی کو منسوب کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف تعصب کی سیاہ پٹی ہے جو حقیقت لوگوں کو دکھانے نہیں دے رہی. دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جب حضور بیت اللہ کی چابی طلب فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ سے، جو واقعہ آپ نے پوچھا، تو حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ یاد بھی کرایا کہ آپ نے انکار کر دیا تھا چابی دینے سے. لاؤ آج چابی. وہ اب کانپتے ہوئے چابی پیش کر رہے ہیں کہ وقت تھا کہ میں نے انکار کیا تھا، نہ جانے میرے بارے میں کیا سخت فیصلہ ہوگا. حضور نے چابی لی اور لے کر ارشاد فرمایا کہ آج میں چابی کسے سونپوں گا. ساروں کی امید تھی کہ یہ
بیت اللہ کا کیئر ٹیکر ہونے کا شرف مجھے مل جائے. اور بیت اللہ کے جو جینون کسٹوڈین تھے وہ بھی اس میں شامل تھے, حضرت عباس بھی طلبگار تھے. سب تھے. تو سب دیکھ رہے ہیں. آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے پوچھا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. واہ. اب وہ ڈر کے مارے خاموش تھے, میں کیا جواب. جب چابی دینے کا آپ نے اعلان فرمایا تو یوں اعلان فرمایا کہ یہ چابی ہم عثمان بن طلحہ کو دیتے ہیں. واہ. خذوہا, تم اس چابی کو پکڑ لو, خالدتاً تالدتاً, یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی. لا ینزعوہا منکم الا ظالم, کسی ظالم کے علاوہ کوئی تمہاری نسل سے اس چابی کو چھین نہیں سکے گا. یہ سن کر عثمان بن طلحہ اتنا متاثر ہوئے, عرض کی حضور میں چابی بعد میں پکڑوں گا, پہلے مجھے یہ بتائیے کلمہ کیسے پڑھتے ہیں. واہ واہ. حضور کے شان عفو اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام میں آئے. اور ایک بات میں اور کہہ دوں, حضور بیت اللہ میں گئے, حضرت عثمان بن طلحہ, حضرت بلال ساتھ ہیں, اندر جو 360 بت تھے وہ سارے شرک کے آثار ختم کیے. بیت اللہ کے اندر حضور نے نماز ادا فرمائی, نوافل ادا فرمائے. حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے رہنے والے غلام تھے, ان کو حضور نے کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے غریبوں کا, پسے ہوئے طبقے کا سر بلند کر دیا. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح و کامرانی کو اپنے جلو میں لیتے ہوئے شہن کعبہ میں آئے, اور جہاں جو وقی خطبہ جس کا ایک حصہ میں نے پہلے بھی بات کی, اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا, دو مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے, پھپھی اگر نکاح میں ہے تو بھتیجی, اور خالہ نکاح میں ہے تو اس کی بھانجی, یہ بیک وقت نکاح میں نہیں آ سکیں گی. دعویٰ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے, گواہ پیش کرے. بصورت دیگر جو مدعا علیہ ہے, جو رسپونڈنٹ ہے, وہ قسم پیش کرے. اور 3 دن کا سفر عورت کے لیے بغیر محرم کے جائز نہیں. فجر اور عصر کے بعد نفلی نماز وہ بھی جائز نہیں. اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کا روزہ نہ ہوگا. یہ بہت سے اس موقع پر آپ نے احکام اور فرامین جو ہیں وہ عطا کیے. اور فتح مکہ کے موقع پر 2000 قریش خاندان کے لوگ انہوں نے قبول اسلام کیا, یہاں تک کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو وادی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا وہ بھی واپس آ کر مسلمان ہوا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 روز تک یہاں قیام کیا, اور اس کو باقاعدہ ریاست مدینہ کا ایک صوبہ بناتے ہوئے اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اپنے ہاتھ لیا. اور فتح مکہ جو ہے یہ اس جزیرے میں اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کی حامل تھی کہ وہاں کے لوگ جانتے تھے کہ مکہ پر فتح اس شخص کو عطا ہوگی جس کی دعوت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہر ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے ابرہ کا حال دیکھا تھا کہ ابرہ ایک ہاتھیوں کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ کو اور خانہ کعبہ کو پامال کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب لوگ اس انتظار میں تھے کہ اگر نبی اکرم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فتح مکہ سے سرفراز ہوئے تو یقیناً یہ سچے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ, اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو تو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اس کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگوئے اور پھر اس بچے کو پلائیں. اس کی برکت سے بچہ جو ہے وہ ذہین ہو جائے گا اور اس کو ذکاوت اور ذہانت عطا ہوگی. محمد قاسم حسان حمد باری تعالیٰ کے لیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا
وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، جو سب کے ہاتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس